بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو میرا آپ کا سب کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ موجود ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک چینل۔ ناظرین، رات کو ارشد شریف قتل کیس میں ایک بڑی اہم پیش رفت اس وقت آئی جب پاکستان کے صفحے اول کے اینکر پرسن دنیا نیوز کے کامران شاہد نے اپنے لائیو شو کے دوران تصاویر ایسی ہولناک دکھا دی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، جن سے ثابت یہ ہوا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے سے پہلے ان پر کئی گھنٹے بہیمانہ تشدد کیا گیا اور ان کو گولی بہت نزدیک سے ماری گئی۔ یہ ہے میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع۔ ناظرین، پس منظر یہ ہے کہ پاکستان میں ARY کے معروف اینکر پرسن اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کے بادشاہ ارشد شریف ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے دبئی سے پھر پتہ لگا وہ کینیا میں خبر آئی کہ ان کو پولیس اسکواڈ نے نہ رکنے پر فائر کر کے قتل کر دیا، اور کینیا کی پولیس کا پہلا موقف یہ سامنے آیا کہ یہ مس آئیڈینٹی ہے، یعنی شناخت ٹھیک سے نہیں ہو پائی، اس وجہ سے ان کو گولی مار دی گئی۔ پاکستان کی حکومت نے بھی یہی موقف اپنایا۔ پھر جب کینیا کے اندر سے آوازیں اٹھی، کینیا کے میڈیا، کینیا کے رپورٹرز، کینیا کے سابق گورنر، سب نے بتایا کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے یہ پلان قتل تھا، ٹارگیٹڈ قتل تھا، اور یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ اس کو بغیر کسی منصوبہ بندی کے قتل کیا گیا تھا، یا راہ چلتے گاڑی نہیں رکے ناکے پر تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب ناظرین، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کامران شاہد نے رات کو اپنے شو میں ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ جو تصاویر دکھائی ہیں کہ ارشد شریف پر کئی گھنٹے تشدد کیا گیا۔ بات ہو رہی تھی کہ رات کو دنیا نیوز کے لائیو پروگرام میں کامران شاہد نے یہ خبر بریک کی، انکشاف کیا کہ ارشد شریف پر قتل جو ان کو کیا گیا ہے اس سے پہلے 3 گھنٹے تک ان کو بری طرح سے تشدد کیا جاتا رہا، اور انہوں نے تصاویر چلا دی اسکرین پر جس میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں ہم تو چلا نہیں سکتے، نہ ضمیر اجازت دیتا ہے کہ ان کی فیملی پر کیا گزرے گی۔ بتایا یہ کامران شاہد نے تصاویر سے کہ ان کی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان سے ناخن کھینچے گئے، ان کی کلائی ٹوٹی ہوئی تھی، بری طرح زخم تھے، ان کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں ہاتھ کی، اور جسم کے مختلف حصوں پر نشانات تھے تشدد کے۔ پھر کامران شاہد نے ان کی کمر دکھائی عقبی طرف سے، جہاں ان کو انتہائی قریب سے گولی ماری گئی۔ تو کامران شاہد نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کینیا سے جو خبریں آئی ہیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد کہ ارشد شریف پر بہیمانہ ٹارچر کیا گیا۔ اب رات کے اس پروگرام کے بعد تہلکہ مچا ہے سوشل میڈیا پر، اور کینیا پولیس کا تو وہ بیانیہ پہلے دن ہی پٹ چکا تھا کہ جی راہ چلتے ہوئے ناکے پر نہیں رکے تو فائرنگ کی گئی، دور سے گولی لگی۔ اس کے بعد پھر مختلف اس پر موقف سامنے آئے۔ اب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا ہے کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے، یہ ٹارگیٹ کلنگ کا نتیجہ ہے۔ اور ناظرین، کینیا ٹیم گئی تھی تحقیقات کے لیے، وہ بھی واپس آ چکی ہے۔ اب یہاں رات کو کامران شاہد کے انکشاف کے بعد بہت سے سوال اٹھے ہیں۔ سب سے بڑا سوال کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ارشد شریف کی، اس کی ماں ابھی تک لے نہیں پائی، انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے مجبور ہو کے، تو یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیسے پہنچی کامران شاہد کے پاس؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کامران شاہد نے ارشد شریف کی جو ٹارچر کی تصاویر ہیں ان کے جسم کی، یہ انتہائی ذاتی معاملہ ہے۔ انہوں نے گھر والوں کی اجازت لیے بغیر انہوں نے کیوں پوری دنیا کے سامنے لائیو شو میں دکھا دی؟ اس پر بھی اعتراض آ رہا ہے کہ اب ان کے بچے، ان کی ماں، ان کی بیوی رات سے کس ٹراما میں ہیں، اور ان کی اہلیہ جویریہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ اپیل کی ہے کہ خدارا ارشد شریف کی تصاویر جو ہیں اس طرح کی، اس انداز کی، ان کو وائرل نہ کیا جائے۔ اب اس پر 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ قائم کی جا رہی ہے کہ کامران شاہد جس طرح ہر بڑا صحافی کرتا ہے، ایک سکوپ کی تلاش میں ہوتا ہے، کسی بڑی خبر کی تلاش میں، اپنے ذرائع سے وہ خبر کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے بھی کوئی ایسا ہی شاید کیا کہ پوسٹ مارٹم تک جا پہنچے، رپورٹ لے لی اور اس پر انہوں نے خبر بریک کر دی، تصاویر بھی دکھا دی۔ لیکن
اب جو اس کے مخالف ہیں، دوسرے دھڑے کے لوگ ہیں، دوسری رائے رکھنے والے، ان کے اعتراضات میں بڑا وزن ہے کہ کیا کامران شاہد کو یہ رپورٹ کس نے دی، کس نے فرمائش کی کہ آپ اپنے اس پروگرام میں چلائیں، یہ رپورٹ کس کے پاس تھی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر کی دسترس میں تھی، اور انہوں نے ہی اس چینل کے مالک تک یہ رپورٹ پہنچائی اور فرمائش کی کہ اس پر پروگرام کیا جائے۔ اور پھر تازہ خبر یہ ہے ابھی تک کی کہ رات کو کامران شاہد کے اس پروگرام سے جو لائیو یہ کانٹینٹ چلایا گیا ہے ارشد شریف پر تشدد کا، اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ جی ناظرین، اس کانٹینٹ کو دنیا نیوز کے اس پروگرام سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ دن پہلے کامران شاہد نے ایک ٹویٹ کی تھی عمران خان کے حق میں، وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی تھی کچھ دیر کے بعد۔ تو یہاں دو سوال اٹھے۔ پہلا سوال، کامران شاہد کو کس نے یہ پروگرام کرنے پر مجبور کیا، کس نے رپورٹ دی، تصاویر بھیجی؟ دوسری جانب جب یہ رپورٹ چل گئی، پوری دنیا میں وائرل ہو گئی، تو پھر یہ پروگرام کا حصہ ڈیلیٹ کس نے کروایا؟ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ اب یہاں کچھ اندر کی خبر دینے والے صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بڑی سطح پر کشمکش ہے، حکومت کی صفوں میں بھی بڑا اضطراب ہے، کوئی بڑی جو آنے والے دنوں میں ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر نون لیگ بھی شاید اب کھیل رہی ہے اس کے ساتھ، وہ ادارے پر اب کوئی دباؤ ڈالنا چاہ رہی ہے، اور یہ اسی کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ کامران شاہد کے ذریعے سے رات کو جس طرح سے ارشد شریف پر قتل کی، تشدد کی تصاویر، ویڈیوز بریک کروا دی گئی۔ ناظرین، ایک بات تو طے ہے کہ روز اول سے یہ کہانی جو ہے وہ مشکوک چلی آ رہی ہے ارشد شریف کے قتل کی۔ جو یہ کینیا کی پولیس نے بیانیہ بنایا کہ جی ناکہ لگا تھا، چوری کی کار تھی، یہ وہ کار مشکوک لگی، روکا نہیں، رکے، فائرنگ کر دی، ارشد شریف جان سے گئے۔ لیکن اب آنے والا ہر دن اس کہانی کو زیادہ پراسرار اور پیچیدہ بناتا جا رہا ہے۔ ارشد شریف پر فائرنگ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بہت قریب سے کی گئی ہے، اور اب ایک اور خبر یہ ہے کہ اب تحقیقاتی ٹیم دبئی بھی جائے گی۔ کیا یہ راز بھی پاکستان میں لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو، ان سارے قتلوں کی طرح کیا یہ کہانی دفن ہو جائے گی؟ کیا اصل قاتل ارشد شریف کے سامنے آ پائیں گے؟ یہ سوال ہیں، ان کے جواب کون دے گا؟ لیکن ایک زندہ حقیقت ہے ناظرین کہ ایک ماں کا راج دلارا، واحد سہارا بڑھاپے کا، پہلے ایک بیٹا آرمی میں شہید ہو گیا، خامد جو پاک فوج میں تھا وہ دنیا سے جا بسا، اور اب یہ آخری ایک ہی آنکھوں کا تارا تھا، اس کو اس انداز میں کینیا میں تشدد کر کے جان لے لی گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور ایک سہاگن کا سہاگ لٹ گیا۔ کس کو کیا ملا؟ کس نے کیا حاصل کیا؟ اگر ارشد شریف نے کسی پر تنقید کی تھی، کسی کی کرپشن بے نقاب کی تھی، تو کیا اس کی سزا اس قدر بھیانک ہوگی؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ آخری وقت میں اس پر کس انداز سے، کس بری طرح سے تشدد کیا جاتا رہا۔ سوال تاریخ میں ہمیشہ گونجتا رہے گا کہ وہ کون تھا۔ بہت شکریہ ناظرین۔